بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پہلے تو عمران خان صاحب نہ کرتے رہے کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل کی آفر نہیں ہوئی, کسی نے مجھے اپروچ نہیں کیا, سب کچھ. لیکن اب عمران خان صاحب کی جو نئی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے ڈیل کی آفر ہوئی تھی. اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں یہ میں آپ سے شیئر کروں گا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ایشو جس کے اوپر میں بات کروں گا وہ ہے جج محمد بشیر اکاؤنٹیبلٹی کوڈ کے, جنہوں نے ابھی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو 14 سال قید کی سزا سنائی. انہوں نے چھٹی میں جانے کا دوبارہ فیصلہ کر لیا, اور اب وہ کہتے ہیں کہ میری مطلب ہے کہ یہ کہ جی میری جو طبیعت ہے, میرے جو میڈیکل اپنی انہوں نے صحت کے جو حالات بتائے کہ وہ اس طرح اس قابل نہیں کہ میں اب کنٹینیو کر سکوں. اور انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ تک, یعنی کہ ریٹائرمنٹ ان کی شاید 14 مارچ کو ہو رہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی ریٹائرمنٹ تک چھٹی چاہیے اور میں مزید کیس نہیں سننا چاہتا. یہ دو ایشوز ہیں جن کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا. سب سے پہلے عمران خان صاحب نے کل جو ان کا کیس جو چل رہا ہے عدت کے دوران نکاح والا, اور اس میں ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ بلکہ کل اس میں جتنا بھی جو جرا تھی, جتنے بھی جو گواہان تھے ان کی مکمل ہو چکی. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بیان ہوتا ہے لاسٹ جس کو 342 کا بیان کہتے ہیں عمران خان صاحب کا, بشرا بی بی کا, وہ بھی لے لیا گیا اور اب فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا. اور آج یہ ہے کہ یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا. کیا فیصلہ ہوگا اس کے بارے میں مجھے تو کم از کم کوئی شک نہیں کہ ظاہر ہے جس قسم کے حالات ہیں اور جس طریقے سے ٹرائل چل رہے ہیں تو ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی اس کیس میں بھی میرے کم از کم ایکسپیکٹیشن یہی ہیں کہ ان کی کنوکشن ہو جائے گی. بہت لمبا کیس نہیں چلے گا, مطلب بہت لمبی سزا شاید اس میں نہ ہو, لیکن اس کیس کا مقصد جو ہے یا یہ کیس جو ہے بیسیکلی چونکہ مورالٹی کے اوپر ہے کہ جی غلط طریقے سے نکاح کیا گیا, پھر وہ نکاح سے پہلے ہی جس قسم کے ایلسٹ ریلیشن شپ کی بات کی گئی, تو اس لحاظ سے پہلے کیسز میں اگر آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی جو پہلی کنوکشن ہوئی سائفر کیس, وہ بیسیکلی عمران خان صاحب کی بینگ پرائم منسٹر کے ایک ایسا شخص جو کوئی اہم ترین پوزیشن ہولڈ کرتا ہے, کسی مطلب ہے کہ گورنمنٹ کی پوزیشن ہولڈ کرتا ہے, مطلب پرائم منسٹر بنتا ہے, اور اگر اس کے پاس کوئی سیکرٹ ڈاکومنٹ آتا ہے اور اگر اس سیکرٹ ڈاکومنٹ کو وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے, تو اس کا یہ ایک اسپیکٹ تھا کہ ایک ایسا شخص کیسے پرائم منسٹر بن سکتا ہے. میں نیچر آف ججمنٹس اور وہ کس طریقے سے عمران خان صاحب کو ہٹ کر رہی ہیں اس لحاظ سے بات کر رہا ہوں. سو پہلا جو سائفر کا کیس تھا وہ یہ کہ جی ایک ایسا شخص جو قومی راز کو راز نہ رکھ سکے یا کوئی سیکرٹ ڈاکومنٹ کو سیکرٹ نہ رکھ سکے, وہ کیا اس قابل ہے کہ اس کو وزیر اعظم بنایا جائے یا وہ کوئی بھی امپورٹنٹ پوزیشن پاکستان میں ہولڈ کرے. اچھا, دوسرا جو توشاہانہ کا کیس ہوا 14 سال کی سزا جس میں ہوئی, اس میں بیسک مقصد کنوے کرنے کا. اب میں میرٹس کے اوپر نہیں جا رہا, ان کیسز کے میرٹس کے اوپر کہ فیصلہ ٹھیک ہوا, فیصلہ نہیں ٹھیک ہوا, سزا زیادہ ہوئی یا سزا کم ہوئی. میں صرف وہی والی بات بتا رہا ہوں کہ کنوے کیا جا رہا ہے ان فیصلوں کے تحت. دوسرا جو تھا توشاہانہ کا کیس, اس میں یہ تھا کہ جو شخص اپنے آپ کو یہ کہتا تھا کہ میں ڈفرینٹ ہوں میاں نواز شریف صاحب سے, PMLN سے, آصف زرداری, بلاول اور پاکستان پیپلز پارٹی سے, وہ تو چور ڈاکو ہیں اور ہم جو ہیں ہم اصول کے لوگ ہیں, ہم سچے لوگ ہیں اور ہم ایماندار لوگ ہیں, ہم صادق ہیں, ہم امین ہیں, ہم اس طرح کی بات جو بھی تھی سب کچھ. تو اب دیکھیں کہ اس کو بیسکلی جو توشاہانہ کا کیس ہے اس میں یہ کہ نہیں آپ نے تو جو تحفے دیے گئے وہ آپ نے اللیگلی ریٹین کیے, ان کی جھوٹی رسیدیں ان کی دی کم قیمت, ان کی ویلیوشن لگا کے آپ نے وہ اپنے پاس رکھ لیے. سو اس طرح کا یہ کہ جی نہیں آپ جو ہے آپ ایماندار نہیں ہیں, آپ سچے نہیں ہیں, بلکہ آپ نے بھی کرپشن کی, اور آپ نے کرپشن جو کی وہ توشاخانہ کی جو تحائف میں وہ کرپشن کیا آپ نے. سو اور وہ اسی لحاظ سے کہ کرپشن کا کیس نیب نے بنایا اور اس میں ان کی کنوکشن ہوئی. اب جو تیسرا عدت کا کیس ہے, اب اس میں اگر جو فیصلہ اگر آتا ہے ان کے خلاف, اگر فیصلہ آتا ہے ان کے خلاف, جو کہ میرا خیال ہے کہ زیادہ جو چانسز مجھے نظر آ رہے ہیں جس قسم کی چیزیں سامنے آئی ہیں, تو اس میں تو وہ بیسیکلی ان کی
ان کے کردار کے اوپر جو ہے نا وہ کوشچنز اٹھا دیے جائیں گے. مطلب ہے کہ یہ اس چیز کو عمران خان صاحب کی جو کردار ہے، جو بشرا بی بی صاحبہ کا جو کردار ہے بیسیکلی اس کو ڈینٹ ڈالنے کا یہ اس فیصلے سے مطلب ہے کہ اس کے اوپر ڈینٹ ڈال سکتا ہے. سو یہ 3 ایسپیکٹ بیسیکلی 3 فیصلوں سے عمران خان صاحب کے جو اور ان کی جو اہلیہ ہیں ان کے متعلق 3 قسم کے ڈفرینٹ جو ان کے بارے میں جو امپریشنز ہیں وہ یہ کنوے کریں گے یہی جو فیصلے ہیں. اچھا اب یہ ہے کہ جی کل جب عدت کے یہی جو کیس کی ہیئرنگ کے دوران ان کی اخبار نویسوں سے بات ہوئی تو وہاں پہ عمران خان صاحب نے یہ بات پہلی دفعہ ڈسکلوز کی کہ جی مجھے ڈیل کی آفر ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ جو ڈیل کی آفر ہوئی تھی وہ شاید جس وقت وہ اٹک جیل میں تھے اس وقت ہوئی تھی، اور وہ انڈائریکٹ آفر تھی، وہ بھی انڈائریکٹلی کسی نے کہا بشرا بی بی کو، اور بشرا بی بی نے پھر مجھے کنوے کیا. وہ کہہ رہے تھے، اور یہی بات میں کل آپ کو کہہ رہا تھا کہ جو بھی یہ جو انڈائریکٹ بھی جو کانٹیکٹس ہیں وہ تمام بشرا بی بی کے تھرو ہی عمران خان صاحب کے ہو رہے ہیں، جس سورس کے حوالے سے میں نے کل بات کی تھی. اچھا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی مجھے 3 سال کے لیے یہ کہا گیا، یہ آفر کی گئی کہ ڈیل یہ کر لیں کہ آپ 3 سال کے لیے خاموش ہو جائیں تو آپ، اور خاموش ہو کے آپ بنیگارہ میں بیٹھ جائیں پیچھے ہو کے. تو انہوں نے کہا جب یہ مجھے آفر ہوئی 3 سال کے خاموش ہونے کی کہ جی آپ نے کوئی سیاست نہیں کرنی، کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی، کوئی کنٹروورسی نہیں جنریٹ کرنی، تو اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس آفر کو جو ڈیل تھی، مبینہ ڈیل تھی، اس کو میں نے رد کر دیا. میں نے اس کو کہا کہ مجھے یہ آفر جو ہے وہ قبول نہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کر سکتا، میں ڈیل نہیں کروں گا. یہ دوبارہ انہوں نے اپنا ریٹریٹ کیا اپنی اسٹیٹمنٹ، اور نہ صرف یہ انہوں نے کہی بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو کہ اگر کسی کی یہ کوشش ہے کہ ڈیل کے ذریعے میں جو اپنے اصول ہیں یا جو میری ڈیموکریسی کے لیے، انہوں نے یہ بات کی کہ جی وہی والی بات کہ جی حقیقی آزادی اور ڈیموکریسی اور کانسٹیٹیوشنل رول کی باتیں کی کہ جی اگر کوئی یہ ہے تو میں یہ کبھی بھی ان کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گا. جبکہ یہی عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے کوئی 4-5 دن پہلے اسی میڈیا کو یہی جو وڈیالہ میں توشہ خانہ کے ٹرائل کے دوران انہوں نے اس وقت کہا تھا بات کرتے ہوئے کہ جی میں تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن اسٹیبلشمنٹ مجھ سے بات نہیں کرتی. اچھا یہ اس میں تھا. اور پھر اسی دوران انہوں نے پھر دوبارہ جنرل باجوہ کے اوپر بھی اٹیک کیا کہ انہوں نے میرے خلاف بہت سی کانسپریسیز کی، یہ کیا وہ کیا. اور پھر انہوں نے موجودہ آرمی چیف اور اسٹیبلشمنٹ کا حوالہ دے کے کہا کہ ان کو چاہیے کہ جی ہر حال میں الیکشن جو ہیں وہ فیئر اینڈ فری کروائیں، بیکاز اگر الیکشن فیئر فری نہیں کروائیں گے تو پاکستان میں جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے وہ نہیں آ سکتی. سو یہ عمران خان صاحب نے امپورٹنٹ باتیں کی. اور جو اسٹیٹمنٹ جو پہلی دفعہ مطلب ہے انہوں نے یہ بات کی کہ مجھے ڈیل کے لیے مجھے اپروچ کیا گیا. سو یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے کس حد تک نہیں، بیکاز جو بات کی گئی وہ یہ کی گئی کہ جی انڈائریکٹلی کسی شخص نے ڈائریکٹلی بشرا بی بی کو اپروچ نہیں کیا، یہ کہ جی انڈائریکٹلی جو اپروچ کیا گیا وہ بشرا بی بی کو کیا گیا، اور پھر بشرا بی بی یہ میسج دے کے عمران خان صاحب کے پاس آئی. اچھا اب دوسرا ایشو جج محمد بشیر صاحب کا ہے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے. اب انہوں نے 2 دن پہلے جس دن انہوں نے فیصلہ دیا عمران خان اور بشرا بی بی کے اگینسٹ توشہ خانہ کیس میں اور ان کو 14 سال کی سزا دی، اس کے دوسرے دن انہوں نے درخواست دے دی اسلام آباد ہائی کورٹ کو اور اس کی کاپی لا منسٹری کو بھیج دی. اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں اب کنٹینیو مزید نہیں کر سکتا، میرے صحت کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے بیسیکلی پریشر جو ہے کام کا اس کی وجہ سے مجھے بلڈ پریشر میرا بہت زیادہ شوٹ اپ کر جاتا ہے، اور اس لحاظ سے میں کنٹینیو نہیں کر سکتا. اور انہوں نے کہا کہ مجھے اب چھٹی دے دی جائے ٹل ریٹائرمنٹ، اور ان کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ ہے 14 مارچ. گزشتہ کوئی 10-15 دن کے دوران 2 دفعہ انہوں نے یہی مطلب یہ دوسری دفعہ انہوں نے یہ اپلیکیشن دی اپنی چھٹی کی. پہلے یہی جو اس وقت وہ کیس سن رہے تھے یہی جو توشہ خانہ کا عمران خان صاحب کا، اور وہ اس میں ابھی فیصلہ ظاہر نہیں ہوا تھا،
اس وقت بھی وہ چھٹی پہ انہوں نے چھٹی میں جانے کی اپلیکیشن دی، لیکن وہ چھٹی کی اپلیکیشن ان کی ایکسیپٹ نہیں ہوئی تو انہوں نے وڈرا کر لی تھی، اور اب فیصلہ چونکہ اس کے میں ہو گیا تو اب دوبارہ انہوں نے چھٹی کی اپلیکیشن دے دی، جبکہ ان کے سامنے ابھی عمران خان صاحب اور پشا بی بی کا ایک بہت اہم کیس جو وہ سن رہے ہیں، وہ ان کے سامنے، ان کی کورٹ کے سامنے ہے، وہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو القادر ٹرسٹ کا کیس ہے وہ بھی انہی کے سامنے ہے، اور انہوں نے اب انڈائٹمنٹ کرنی ہے ان دونوں کی، اور وہ بھی کیس جو ہے وہ بڑی سپیڈ سے چلے گا. مطلب ہے کہ فیصلہ اس کا ظاہر ہے، یہ تو نہیں ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ ممکن ہے اگر جج بشیر صاحب کنٹینیو بھی کریں الیکشن کے دن سے پہلے، لیکن یہ ہے کہ جلدی وہ بھی فیصلہ ایک دو مطلب چند ایک ہفتوں میں وہ فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اور جو کیس سن رہے ہیں وہ تو شہانہ کا کیس جو میاں نواز شریف صاحب، آصف رضا زرداری اور یوسف رضا گیلانی صاحب کا کیس سن رہے ہیں، لیکن اس کیس میں جو جج بشیر صاحب ہیں ان کو بھی کوئی اتنی جلدی نہیں ہے، نہ ہی نیب کو اتنی جلدی ہے. سو جو اصل فوکس ہے وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ عمران خان صاحب کے کیسز کے اوپر ہے، جس طرح ہمیشہ نیب کرتا رہا. تو اب یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ ان کو چھٹی ملتی ہے کہ نہیں. میرا خیال ہے کہ اس دفعہ ان کو شاید چھٹی دے دی جائے گی، اور امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ جج بشیر صاحب جو ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی کے جج 2012 میں بنے تھے، اور ان کو مطلب ہے تقریباً کوئی 11-12 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج کی حیثیت سے. 2 دفعہ ان کو ان کے ٹینیورز کو ایکسٹینڈ کیا گیا. پہلی دفعہ جب ایکسٹینڈ کیا گیا تو اس وقت میاں نواز شریف صاحب نے ایکسٹینڈ کیا، اور میاں نواز شریف صاحب کی دی گئی ایکسٹینشن کے دوران انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کا کیس سنا تھا یہ جو ایون فیلڈ کا، اور اس میں انہوں نے 10 سال میاں نواز شریف صاحب کو اور 7 سال مریم نواز صاحبہ کو اور 1 سال انہوں نے کیپٹن صفدر کو سزا دی تھی. اور اس کے بعد پھر 2000 شاید 20 یا 19 یا 20 میں 21 میں ان کو پھر دوبارہ ایکسٹینشن دی، اور اس دوسری دفعہ ایکسٹینشن دی جو ان کو دی گئی وہ ان کو عمران خان صاحب نے دی. اور اس ایکسٹینشن کے دوران جو ان کو عمران خان صاحب نے دی تھی ایز پرائم منسٹر، اسی ایکسٹینشن کے دوران انہوں نے پھر عمران خان اور پشتا بی بی کو یہ 14 سال کی سزا دی. سو یہ ڈیولپمنٹس تھی کچھ جو میں نے آپ سے شیئر کرنا تھی. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.